ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں ہے پسند تو پھر زبان بند رکھا کر۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ حضرات گرامی، آج اس مجلس میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادارہ تشریحات اسلامیہ کے اس تکمیل پروگرام میں ہمارا 3 سالہ درس نظامی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھ کر اپنے سینوں میں بند کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھ کر دنیا کے آگے پہنچانا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ مقصد کیا تھا؟ مسلک حق اہل حدیث کی حقانیت تھی۔ حضرات گرامی، ادارہ تشریحات اسلامیہ نے الحمدللہ جتنی ہمیں سہولت میسر کی، میں بھی شاید کوئی ادارے نے نہ کی ہو۔ دنیا اپنا وقت دنیا میں صرف کرتی ہے، ہم نے الحمدللہ گھروں میں موبائلوں کے ذریعے، استاد محترم کی ریکارڈنگوں کے ذریعے الحمدللہ دین اسلام کی بے شمار الحمدللہ دین کی کتابوں کو سمجھا ہے۔ آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، صرف اور صرف مقصد کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آگے پہنچ جائے۔ حضرات گرامی، میں نے شروع میں صحابہ کے بارے میں چند اشعار پڑھے، کیونکہ ہمارے آبادی کریا میں نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کرنے والے زبان درازی کرتے ہیں۔ میں صحابہ کے بارے میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میرے صحابہ کی گواہی دے، کالی وردی والا میرے صحابہ کے خلاف بکواس کرے۔ حضرات گرامی، قرآن نے صحابہ کی شان کا حدیث سے مطالعہ پوچھا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ عرض کی، نبی پاک نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ، جس زمانے میں ہوں، یعنی صحابہ کے لوگ۔ ایک اور موقع پر فرمایا، کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے نبی کی زیارت کر لی، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، گویا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ حضرات گرام، صحابہ کی دفاع کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر نے کتنی قربانی دی۔ صحابہ کے دفاع کے بارے میں مسلمانوں کی آبیاری کے لیے حافظ محمد سعید کے 10,000 نوجوانوں میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کی اشاعت تھی۔ حضرات گرامی، آج سے 22 سال پہلے اکابرین کی اگر تاریخ کو پڑھوں تو 28 فروری 2000 کو میاں والی جیل سے ایک شخص کو رہا کیا گیا۔ رہا کرنے کے بعد اس کو فوراً سزا سنائی گئی کہ آج تم کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ 22 سال وہ جیل میں رہا، 22 سال پہلے وہ رہا ہوا۔ رہا ہوتے ہی تختہ دار کی سزا سنا دی گئی۔ سزا سنتے ہی اس شخص نے ختم نبوت کا دفاع کیا، صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے تختہ دار پر ابھی لٹکا دو۔ اس کی جیل میں 22 سال رہنے کی وجہ سے آنکھوں کی بہنائی جا چکی تھی، پھر بھی کہنے لگا مجھے ابھی تختہ دار پر لٹکا دو۔ لوگوں نے پوچھا تختہ دار پر لٹکنے والے تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے رکھ لیتے ہیں، وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، پسینہ ان کے ماتھے پر آ جاتا ہے، تم کیوں خوشی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ کہنے والے نے کہا اگر میں 22 سال ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے اپنی جیل میں پوری زندگی وقف کر لوں گا تو جب تختہ دار پر لٹکوں گا مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے مجھے جنت اللہ دے گا۔ جنت میں صحابہ کا بھی دیدار ہوگا، اللہ کے نبی کا بھی دیدار ہوگا، سونے مال کے کائنات کا بھی دیدار ہوگا۔ حضرات گرامی، اگر آج کے دور کی عمران خان کی بات کی جائے، دنیا کہتی ہے آج عمران خان
اسلام کی ریاست پر بات کرتا ہے، اس کی سپورٹ کی جائے۔ کیا عمران خان تجھے یاد نہیں تمہاری حکومت میں فرانس کا سفیر رکا؟ جماعت کسی مسلک سے ہو، کتنے عاشقان رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ کیا تجھے یاد نہیں جب مسجد رحمت للعالمین سے لوگ نماز جمعہ پڑھ کر نکلے، 26 افراد کو گولیاں مار کر مسلمانوں کو تمہاری حکومت میں شہید کیا گیا؟ لوگ کہتے تھے کہ ریاست مدینہ کا حکمران ہے۔ اس وقت جب ظالموں نے 26 لوگوں کو شہید کیا تو تیرا اس وقت بدلہ لینے والے کدھر تھے؟ آج تیری حکومت گئی، اسلام کا نام لے رہا ہے۔ اگر نواز شریف کی بات کی جائے، اسی دور حکومت میں علامہ احسان الہی ظہیر کو طرح طرح کی دھمکیاں دی گئیں۔ اسی دور حکومت میں آسیہ ملعونہ نے، جس نے نبی کے خلاف گستاخی کی، تو اسی کو فوراً رہا کیا گیا۔ جب عاشقان رسول نے ریلیاں نکالی، پولیس کے ہاتھوں ان پر زورہ ضربی کروائی گئی، ان کو شہید کروایا گیا۔ اگر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھا جائے، وہ بھی عاشق رسول تھے، مسلک کسی کا بھی ہو لیکن اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے تھے۔ حضرات گرامی، اسی مجلس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی جان کا تن من دن انشاءاللہ قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، میرے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں، ہمیں حکومت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں حکومت سے کوئی مفاد نہیں۔ ہمارا مفاد، ہمارا شہرت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دفاع کے لیے ہے۔ اسی لیے میں آخر پر کہنا چاہتا ہوں، کر چرچا عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر جنت میں جانے کی طلب ہے تو پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔